السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو؟ ویلکم ٹو مائی چینل ڈرائنگ ورسز اسٹوری۔ آج میں آپ کے لیے ڈرائنگ میں لے کے آئی ہوں نوبیتا، آپ سب کا فیورٹ نوبیتا۔ تو جی آج ہم نوبیتا کی ڈرائنگ کریں گے اور پھر ہم اس میں کلر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت اچھی اسٹوری سناؤں گی جس کا نام ہے 7 بیٹے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کہیں بستی میں 7 لڑکے رہا کرتے تھے۔ وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ وہ 7 لڑکے کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، وہ بہت بڑے تھے، کافی بڑے بڑے اور جوان تھے۔ ان کے ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن وہ 7 کے 7 لڑکے بہت بدتمیز، جاہل اور بہت زیادہ نکمّے تھے۔ وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے، نہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ کام کرواتے، اور نہ ہی اپنے بابا کے ساتھ گھر سے باہر کوئی کام کاج کرتے۔ ان کے ماما اور بابا نے ان کو بہت بار سمجھایا کہ تم سب اب جوان ہو چکے ہو، بڑے ہو چکے ہو، باہر جاؤ اور کچھ کما کر لاؤ تاکہ گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہو سکیں۔ ان لڑکوں کی ماں ان کو روز سمجھاتی کہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرو، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس میں اتنی ہمت نہیں کہ تم 7 کے 7 لڑکوں کو گھر میں بٹھائے رکھے اور خود سارا دن کام کرے۔ لیکن ان لڑکوں کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگتی۔ وہ سارا دن گلیوں میں پھرتے، کھیلتے اور لوگوں کو تنگ کرتے۔ ان سب کی وجہ سے ان کے ماں باپ بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ اللہ سے بہت دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو نیک بنا دے۔ ایک دن موسم بہت زیادہ خراب تھا، تو لڑکوں کے باپ نے سوچا کہ آج جنگل میں جاؤں اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤں تاکہ گھر میں کچھ کھانے پینے کا راشن لے کر آؤں اور گھر میں کچھ کھانا بنے۔ جب لڑکوں کی ماں نے دیکھا کہ لڑکوں کا باپ خراب موسم میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے، تو اس نے اس کو سمجھایا کہ تم آج لکڑیاں کاٹنے جنگل میں نہ جاؤ، آج موسم خراب ہے اور مجھے لگتا ہے طوفان آئے گا۔ لیکن اس بوڑھے آدمی نے کہا، اگر میں جنگل میں جا کر لکڑیاں نہیں کاٹوں گا تو پھر گھر میں کھانا کیسے بنے گا؟ یہ 7 لڑکے تو کوئی کام کے نہیں، کوئی کام دھندا یہ کرتے نہیں، مجھے تو پھر جانا ہی پڑے گا، ساری رات بھوکے تو نہیں رہ سکتے نا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر کوشش کرنا کہ آپ جلدی واپس آ جاؤ۔ بوڑھے آدمی نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور جنگل میں چلا گیا لکڑیاں کاٹنے۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کو کافی دیر ہو گئی، اوپر سے موسم بہت خراب ہو گیا۔ بوڑھی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اٹھایا اور کہا، جاؤ ذرا جنگل میں جا کر دیکھ کے آؤ، تمہارا باپ ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ طوفان اور بارش ہے اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے، کہیں وہ گر نہ گیا ہو، کہیں اس کو کوئی چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ جاؤ تم اپنے باپ کے پیچھے اور پتہ کر کے آؤ، وہ ٹھیک تو ہیں۔ لیکن اس لڑکے نے بات نہیں مانی۔ پھر بوڑھی ماں نے اپنے دوسرے بیٹے سے کہا کہ جاؤ تم اپنے باپ کا پتہ کر کے آؤ، لیکن اس نے بھی اپنی ماں کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح باری باری 7 لڑکوں کو بوڑھی ماں کہتی رہی کہ اپنے باپ کے پیچھے جاؤ اور دیکھ کر آؤ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن 7 میں سے ایک بیٹے نے بھی اپنی بوڑھی ماں کی بات نہیں مانی۔ اور دوسری طرف جنگل میں بہت زیادہ تیز طوفان، بارش اور ہوا کی وجہ سے بوڑھا بہت پریشان ہو رہا تھا۔ بوڑھے آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب گھر جائے تو کیسے جائے۔ خیر اس نے ہمت کی، اپنی لکڑیاں اٹھائیں اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے راستے میں اتنی تیز ہوا چلی کہ ایک بڑا سا درخت ٹوٹ کر اس بوڑھے آدمی کے اوپر گر گیا۔ اس بوڑھے آدمی کی وہ بوڑھا آدمی دوسری سانس تک نہ لے سکا اور بیچارہ وہیں مر گیا۔
دوسری طرف بوڑھی عورت نے جب دیکھا کہ اس کے بیٹے بات نہیں مان رہے تو وہ خود ہی گھر سے نکلی اور جنگل کی طرف چلنے لگی تاکہ وہ لڑکوں کے بوڑھے باپ کو ڈھونڈ سکے اور گھر میں لا سکے۔ چلتے چلتے وہ وہیں پہنچ گئی جہاں پر بوڑھا باپ درخت کے نیچے دب کر بیچارہ مر گیا تھا۔ بوڑھی عورت نے یہ دیکھا تو وہ رونے لگی اور اس نے بہت کوشش کی کہ وہ بڑے سے درخت کو اس بوڑھے آدمی کے اوپر سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دے، لیکن وہ بوڑھی عورت میں اتنی جان کہاں کہ ایک بڑے درخت کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیتی۔ اسی کوشش میں بوڑھی عورت بہت تھک گئی۔ لکڑی کو کھینچتے کھینچتے اچانک وہ پھسلی اور پھسل کر وہ زور سے زمین پر گری، جس کی وجہ سے اس کا سر پتھر پر لگا اور وہ بیچاری وہیں فوت ہو گئی۔ دونوں بوڑھے ماں باپ جنگل میں ہی فوت ہو گئے اور جو 7 لڑکے نکمے لڑکے اپنے گھر میں مزے سے رضائیاں اوڑھ کر سو رہے تھے۔ لیکن اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تیز طوفان چلایا کہ وہ 7 لڑکے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور طوفان نے ان کے گھر کو زور سے ان کے اوپر گرا دیا، جس کی وجہ سے وہ 7 لڑکے اسی گھر کے نیچے دب کر مر گئے۔ کسی کے اوپر اینٹیں گری اور کسی کے اوپر لکڑیاں گری اور وہ اسی کے اندر دب کر مر گئے۔ دیکھا بچوں، ان 7 لڑکوں نے اپنی ماں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے باپ کی بات مانی، جس کی وجہ سے ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ان 7 کی وجہ سے ان کے بوڑھے ماں باپ فوت ہو گئے، جس کی سزا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گھر گرا دیا اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ تو بچوں، کیسی لگی یاد؟ Wow!